بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ کچھ لوگوں کے گھروں میں بہت محنت کے باوجود برکت نہیں ٹکتی؟ پیسہ آتا ہے لیکن پتہ ہی نہیں چلتا کہ کہاں چلا گیا۔ کمائی بڑھتی ہے مگر ضرورتیں اس سے بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ گھر میں ٹینشن بڑھنے لگتا ہے، بیماری، قرض، لڑائی اور بے چینی دھیرے دھیرے انسان کی زندگی کو گھیر لیتی ہے، اور پھر انسان سوچتا ہے کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ دوستو، اس دنیا میں صرف محنت ہی دولت نہیں لاتی، بلکہ کچھ ایسی عمل اور عادتیں بھی ہوتی ہیں جو انسان کی کمائی سے برکت کو ختم کر دیتی ہیں۔ کئی بار انسان خود اپنے ہاتھوں سے اپنے گھر کی رحمت کو باہر کر دیتا ہے اور اسے احساس بھی نہیں ہوتا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ان چیزوں کے بارے میں بات کریں گے جو اسلام کی نظر میں گھر سے برکت اور دولت کو دور کر دیتی ہے، اور یقین مانیے ان میں سے کچھ باتیں ایسی ہیں جو آج کل لگ بھگ ہر گھر میں پائی جاتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں سکون رہے، رزق میں برکت رہے اور اللہ کی رحمت آپ کے گھر پر بنی رہے تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی ایک غلطی آپ کے گھر کی برکت کو روک رہی ہو۔ دوستو، اب ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلی چیز کی جو گھر سے برکت کو ختم کرتی ہے، وہ ہے نماز میں لاپرواہی۔ آج بہت سے لوگ دن رات محنت کرتے ہیں لیکن فجر کی نماز کے وقت سوتے رہتے ہیں، ظہر اور عصر بزنس میں نکل جاتا ہے، مغرب موبائل میں اور عشاء ٹی وی یا سوشل میڈیا میں۔ انسان سوچتا ہے کہ محنت سے سب ملے گا، لیکن وہ یہ بھول جاتا ہے کہ رزق دینے والا تو اللہ ہے۔ جب انسان اللہ کے حکم کو نظر انداز کرتا ہے تو دھیرے دھیرے اس کی زندگی سے سکون نکلنے لگتا ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں ہم بہت کماتے ہیں لیکن پیسہ ٹکتا نہیں۔ دوستو، برکت صرف زیادہ پیسے کا نام نہیں، برکت کا مطلب کم چیز میں بھی سکون اور راحت ملنا۔ اگر کسی انسان کی کمائی لاکھوں میں ہے لیکن گھر میں چین نہ ہو تو وہ دولت نہیں بلکہ آزمائش ہے۔ نماز وہ دروازہ ہے جو انسان کو اللہ کی رحمت سے جوڑتا ہے۔ جو گھر نماز سے خالی ہو جاتا ہے وہاں دھیرے دھیرے رحمت کم ہونے لگتی ہے۔ دوسری چیز جو دولت کو گھر سے دور کرتی ہے وہ ہے حرام کمائی۔ آج کے سمے میں بہت سے لوگ جلدی امیر بننے کے لیے جھوٹ، دھوکہ، سود، فریب اور غلط راستوں کا سہارا لیتے ہیں۔ شروعات میں انہیں لگتا ہے کہ پیسہ بہت آ رہا ہے، لیکن وہی پیسہ بعد میں بیماری، بے چینی، اولاد کی نافرمانی اور گھر کی تباہی کا کارن بن جاتا ہے۔ حرام کمائی باہر سے چمکتی ہوئی لگ سکتی ہے لیکن اس کے اندر سکون نہیں ہوتا۔ اسلام صاف کہتا ہے کہ حلال کمائی تھوڑی بھی ہو تو اس میں برکت ہوتی ہے۔ ایک غریب انسان جو حلال کماتا ہے وہ کئی بار اس امیر انسان سے زیادہ سکون میں ہوتا ہے جو حرام سے پیسے کماتا ہے۔ دوستو، آج بہت لوگ آن لائن دھوکہ دے کر، نقلی چیزیں بیچ کر یا دوسروں کا حق مار کر پیسہ کماتے ہیں، لیکن یاد رکھیے جس گھر میں حرام کا نوالا جاتا ہے وہاں دعائیں بھی اثر کھونے لگتی ہیں۔ تیسری چیز جو گھر سے برکت کو ختم کرتی ہے وہ ہے ماں باپ کی ناراضگی۔ کئی لوگ اپنے دوستوں پر ہزاروں روپے خرچ کر دیتے ہیں لیکن ماں باپ کی ضرورتوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ کچھ لوگ تو اتنے بدل چکے ہیں کہ ماں باپ کی آواز سننا بھی وہ پسند نہیں کرتے۔ دوستو، ماں باپ کی دعا انسان کی زندگی بدل سکتی ہے اور ان کی بد دعا انسان کی خوشیاں چھین بھی سکتی ہے۔ جس گھر میں ماں باپ روتے ہیں وہاں برکت زیادہ دیر نہیں ٹکتی۔ اگر آپ کے ماں باپ زندہ ہیں تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ان کے ساتھ نرمی سے بات کیجیے، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھیے اور ان کے دل کو کبھی مت دکھائیے، کیونکہ کئی بار انسان پوری زندگی پیسے کمانے میں لگا رہتا ہے لیکن ماں باپ کی ناراضگی اس کی ساری محنت کو بے اثر کر دیتی ہے۔ چوتھی چیز جو دولت کو دور کرتی ہے وہ ہے جھوٹ بولنا۔ آج لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں میں جھوٹ بول دیتے ہیں، بزنس میں جھوٹ، رشتوں میں جھوٹ، دوستی میں جھوٹ، یہاں تک کہ مذاق میں بھی جھوٹ۔ لیکن اسلام میں جھوٹ کو بہت ناپسند کیا گیا ہے۔ جھوٹ انسان کے چہرے سے نور چھین لیتا ہے اور دھیرے دھیرے اس کے رشتے اور رزق کو بھی کمزور کر دیتا ہے۔ سچائی شروعات میں مشکل لگ سکتی ہے لیکن آخر میں وہی انسان کو عزت دیتی ہے۔ جو انسان سچائی اپناتا ہے اللہ اس کے لیے راستے آسان کر دیتا ہے۔ پانچویں چیز جو گھر سے برکت ختم کرتی وہ ہے فضول خرچی۔ آج کل لوگ ضرورت سے زیادہ دکھاوا کرنے لگے ہیں، مہنگے کپڑے، بنا ضرورت کی شاپنگ، دوسروں کو امپریس کرنے کے لیے خرچ۔ کئی لوگ صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے قرض تک لے لیتے ہیں۔ دوستو، اسلام ہمیں سادگی سکھاتا ہے۔ برکت وہاں آتی ہے جہاں انسان اپنی اوقات سے زیادہ دکھاوا نہیں کرتا۔ جو لوگ صرف دکھاوے کے لیے جیتے ہیں ان کے گھروں میں سکون کم ہونے لگتا ہے۔ آج سوشل میڈیا نے لوگوں کو تلنا کرنا سکھا دیا ہے۔
لوگ دوسروں کی زندگی دیکھ کر اپنی زندگی سے ناراض رہنے لگے ہیں اور یہی ناراضگی انسان کو کبھی خوش نہیں رہنے دیتی۔ چھٹی چیز جو دولت سے دور کرتی ہے وہ ہے شکر ادا نہ کرنا۔ کچھ لوگ ہر وقت شکایت کرتے ہیں، لیکن دوستو جس انسان کے پاس آنکھیں ہیں، ہاتھ پیر صحیح ہے، کھانا ہے، سونے کی جگہ ہے، وہ پہلے ہی بہت امیر ہے۔ شکر کرنے والوں کو اللہ اور دیتا ہے، لیکن جو ہر وقت شکایت کرتا ہے اس کے دل سے سکون نکل جاتا ہے۔ کئی بار انسان کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے لیکن وہ ان چیزوں کو دیکھتا ہی نہیں۔ ساتویں چیز ہے وہ ہے رشتہ داروں سے سنبندھ توڑنا۔ آج چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگ رشتے ختم کر دیتے ہیں۔ بھائی بھائی سے بات نہیں کرتا، بہن ناراض رہتی ہے، چاچا تاؤ الگ ہو جاتے ہیں، لیکن اسلام رشتے کو جوڑنا کی شکشا دیتا ہے۔ جو انسان رشتوں کو جوڑتا ہے اللہ اس کے رزق میں برکت دیتا ہے، اور جو رشتے توڑتا ہے وہ دھیرے دھیرے اکیلا پڑ جاتا ہے۔ دوستو ہر رشتہ پرفیکٹ نہیں ہوتا، لیکن رشتوں کو نبھانا بھی بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ آٹھویں چیز جو برکت ختم کرتی ہے وہ ہے گناہوں کو ہلکا سمجھنا۔ آج لوگ کہتے ہیں سب کرتے ہیں، تھوڑا بہت تو چلتا ہے، لیکن یہی سوچ انسان کو دھیرے دھیرے گناہوں میں ڈبو دیتی ہے۔ جب انسان بار غلط کام کرتا ہے بار بار تو اس کا دل سخت ہونے لگتا ہے، پھر اسے نہ گناہوں کا ڈر لگتا ہے، نہ اللہ کی ناراضگی کا احساس ہوتا ہے۔ اور دوستو اللہ بہت رحم کرنے والا ہے، اگر انسان سچے دل سے توبہ کر لے تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، لیکن جو انسان غلطی پر شرمندہ ہی نہ ہو اس کے لیے حالات مشکل ہونے لگتے ہیں۔ اور ہاں دوستو نرمی انسان کو بڑا بناتی ہے۔ اگر انسان ہر بات میں غصہ کرے گا تو اس کا اپنا گھر ہی اس کے لیے بوجھ بن جائے گا۔ نویں چیز جو برکت کو دور کرتی ہے وہ ہے قرآن سے دوری۔ کئی گھروں میں ٹی وی چلتا ہے، موبائل چلتا ہے، لیکن قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی۔ دوستو قرآن صرف پڑھنے کی کتاب نہیں بلکہ زندگی کو روشن کرنے والی کتاب ہے۔ جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں رحمت اترتی ہے، اور جس گھر میں صرف گانے، فالتو باتیں اور گناہ ہوں وہاں دل کی شانتی ختم ہونے لگتی ہے۔ دوستو آج ہم نے ان چیزوں کے بارے میں بات کی جو دھیرے دھیرے انسان کے گھر سے برکت اور دولت کو دور کر دیتی ہے۔ یاد رکھیے برکت صرف پیسے سے نہیں آتی، برکت آتی ہے اللہ کی رحمت سے۔ اگر انسان کا دل صاف ہو، کمائی حلال ہو، نماز قائم ہو اور انسان دوسروں کے لیے اچھا سوچے تو اللہ اس کے تھوڑے میں بھی بہت برکت دے دیتا ہے۔ اور اگر انسان گناہوں میں ڈوب جائے، جھوٹ، حرام، گھمنڈ اور نفرت کو اپنی زندگی بنا لے تو لاکھوں کی کمائی بھی اسے سکون نہیں دے سکتی۔ اسی لیے آج ہی اپنی زندگی کو بدلیے، چھوٹی چھوٹی اچھی عادتیں اپنائیے، نماز کی پابندی کیجیے، ماں باپ کا سمان کیجیے اور حلال راستے پر چلیے، کیونکہ اصلی امیری صرف بینک بیلنس نہیں بلکہ دل کا سکون اور اللہ پاک کی رحمت بھی ہے۔ تو دوستو اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں اور کامنٹ کرنا نہ بھولیں۔ ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک ایسے ہی انفارمیٹو اور نالجبل ویڈیو کے ساتھ، اینڈ آلسو ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب۔ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اسٹے ہیپی اینڈ اسٹے ہیلدی گائز۔